أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا. دوستو، میں نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے. تو اس آیات کا جو ترجمہ ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے. اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. آسمانوں اور زمین کا جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، وہ ہمارا خدا ہے. وہ جسے چاہے بخش دے، وہ جسے چاہے عذاب کرے. وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو دوستو، ہم غافل ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی ہے. ہم اگر قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں. اس میں ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے. ہماری زندگی کے تمام تر اعمال، ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے. ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں یہاں پر بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. یہ ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ ہے. اگر ہم اس راستے کو اپناتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، تو ہمیں نہ کوئی ڈر، نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی فکر ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر. یہ جو ڈپریشن، ٹینشن، فکر و فاقہ، یہ ہمارے علم کی کمی ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہے، ہمیں اولاد کی فکر ہے، ہمیں خوراک کی فکر ہے، ہمیں رزق کی فکر ہے، ہمیں تمام فکریں ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں کوئی خوف نہیں. ہماری زندگی تو ایک لیمٹ میں ہے، محدود ہے. ہم نے آخر آگے جانا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بھی کرنا ہے اس کا جواب دینا ہے. تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.